اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پیغام میں تمام تلنگانہ کے مسلمان حضرات کے لیے دے رہا ہوں۔ ہم نے ابھی ویبینار کیا جس میں مفتی اکرام، جس میں مفتی خلیل احمد صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی غیاث رشادی صاحب اور دیگر علماء اکرام تلنگانہ کے ضلع کے اس ویبینار میں شامل ہوئے۔ ہم تمام نے متفقہ یہ فیصلہ لیا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لاک ڈاؤن کا جیو جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام مسجد کی اور دیگر مذہبی عبادت گاہیں بند رہیں گی، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ عید کی نماز آپ اپنے گھر میں ادا کریے۔ مسجد میں صرف 2 یا 3 لوگ مسجد میں نماز ادا کریں گے، کیونکہ ہم مسجد کو ویران نہیں کر سکتے۔ اس ویبینار میں ہوم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے کہہ دیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے، ڈی جی پی صاحب سے میں نے بات کی ہے۔ تو میری آپ تمام حضرات سے اپیل ہے کہ عید کی نماز ہم کو اپنے گھر میں پڑھنا ہے۔ ہمارے مقامی مسجد میں 3 سے 4 افراد جو مسجد کے خدمت گزار ادا کریں گے۔ کووڈ کا پورا لحاظ رکھیے، ماسک پہنیے، لاک ڈاؤن کے گائیڈ لائنز کو فالو کریے۔ یقیناً اس لاک ڈاؤن سے غریبوں پر بہت بڑا تکلیف بنے گی۔ میں شروع سے لاک ڈاؤن کے خلاف رہا ہوں، مگر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، آرڈر ہے، اور حکومت نے جیو بھی جاری کیا ہے۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عید کی نماز گھر میں پڑھیے، اور جو مفتی اکرام نے کہا کہ یا تو اشراق یا چاش کی نماز پڑھیے، یا پھر اگر کوئی گھر میں قابل ہے تو وہ عید کا خطبہ بھی دے سکتے۔ بہرحال گھر میں عید کی نماز پڑھنا ہے، کثرت سے دعا کریے، اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وبا سے پورے ملک کو چھٹکارا دلا دے، تلنگانہ ریاست میں اللہ اس کو خوشحال بنا دے، تمام انسانیت کو اللہ اس وبا سے چھٹکارا دلا دے۔ آپ تمام سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تم لگاؤ، کتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگاؤ، مگر صبح قیامت تک یہ جو ہے جاری رہے گی۔ تم جتنے ببول کے جھاڑ لگاتے لگا لو، مگر یاد رکھو ہم مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے، کیونکہ قرآن نے ہم کو کہہ دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو آباد رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے غیور نوجوانوں، فاروق اعظم کے دور میں، حضرت فاروق اعظم کے دور میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ فتح ہوا۔ یہ اسلام کی فتح تھی، یہ اسلام کی فتح تھی۔ اور کیا معاہدہ ہوا تھا فاروق اعظم کا، اور کیا عہد نامہ کیا گیا تھا، کیا کہا تھا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کون تھے اس عہد نامے کے گواہ؟ خالد بن ولید، عمر بن عاص، عبد الرحمن بن عوف، معاویہ ابن ابو سفیان۔ کیا لکھا تھا فاروق اعظم نے، امیر المومنین نے؟ اس کا 2-3 لائن آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عہد نامہ ابن خطاب کی طرف سے ایلیا والوں کے لیے ہے۔ یہ عہد نامہ ان کی جانوں، مالوں، ان کے گرجا گھروں، سلیبوں، ان کے بیمار، صحت مندوں اور تمام لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے گرجا گھر کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کو منہدم نہیں کیا جائے گا، ان میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، نہ ان کی جائیدادوں میں اور نہ ان کی سلیبوں میں اور نہ ان کے مال میں کوئی کمی کی جائے گی۔ ان کے دین کے بارے میں ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا، ان میں سے کسی کو ستایا نہیں جائے گا۔ ان کے ساتھ ایلیا میں کوئی یہودی نہیں رہے گا، اہل مدائن کی طرح ایلیا والوں کو بھی جزیہ ادا کرنا لازمی ہوگا۔ یہ ایک لمبا عہد نامہ ہے۔ فاروق اعظم جب فاتح بن کر داخل ہوئے، نماز پڑھنے کا وقت آیا اور عیسائی پادری نے کہا کہ یہیں پڑھ لیجئے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ اگر آج میں تمہارے اس جگہ پر، تمہاری مذہبی جگہ پر نماز پڑھوں گا تو لوگ، آنے والی نسل اس کو میرے نماز پڑھنے پر اپنی عبادت گاہ بنا لے۔ یہ عہد نامہ فاروق اعظم نے کیا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسرائیل یہ چاہتا ہے، اسرائیل کی پوری سازش یہ ہے ان زائنسٹ طاقتوں کی کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں بار بار اس طرح کی حرکتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے ناجائز طریقے سے، جس کو وہ زائنسٹ ویلنگ وال کہتے ہیں، جس کو ہم ویسٹرن وال کہتے ہیں، ویسٹرن وال
مسلمان کہتے ہیں، جس طرح انہوں نے غاصبانہ طریقے سے اس کو اپنا قبضہ کر لیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی میں بھی ان کو اپنی عبادت کرنے کا ٹائم مل جائے۔ یہ ان کی اصل سازش ہے کہ کل دنیا کے سامنے جا کے کہیں گے کہ ہاں اگر گڑبڑ کو روکنا ہے تو ہم کو عبادت کرنے کی اجازت دو۔ کیسے دیں گے تم کو اس جگہ پہ اجازت؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے، اور یہ کوششیں پوری کی جا رہی ہیں۔ ہم نے اپنے اختلافات کی بنا پر، اپنے ذاتی اختلافات کی بنا پر اس جگہ کو کھو دیا، اور یہی اسرائیل اپنی زائنسٹ طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کر کے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک مخصوص وقت ان کو مل جائے تاکہ وہ مسجد اقصی اور بیت المقدس میں گھس سکیں۔ یہ پلاننگ یہ لوگ برسوں پرانی کرتے ہیں، برسوں پہلے اپنی پلاننگ کرتے ہیں یہ زائنسٹ لوگ۔ مگر ہم کو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مسلمان یہ پوچھ رہا ہے، اتنے بڑے ممالک ہیں، بادشاہیں ہیں، طاقتیں ہیں، ارے چھوڑو ان کو، آپ ان کی طرف مت رخ کرو، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو، اللہ سے جوڑو۔ ہم مسلمان ہیں، قرآن کا حکم ہے، یہ قبلہ اول ہمارا ہے، یہ کسی بادشاہ کا ہے، کسی ملک کا نہیں، یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ مسجد اقصی ہمارا ہے، بیت المقدس ہمارا ہے، اور ہم کم سے کم اپنے جذبات سے ان کے ظالمانہ حرکتوں کی مذمت کرتے ہیں، اور اسرائیل اور زائنسٹ طاقتوں سے کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، کہ تم وہاں پر فلسطینیوں کی آبادیوں کو اجاڑ رہے ہو، وہاں پر لوگوں کو مار رہے ہو، ظلم کی انتہا کر رہے ہیں کہ کسی کے گھر میں گھس کر کہہ رہے ہیں کہ گھر ہمارا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جو ویسٹرن ممالک ہیں، جو جمہوریت کی تعلیم اور جمہوریت کی تبلیغ، جمہوریت کے بارے بڑے باتیں کرتے ہیں، آج یہ سب تماشا دیکھ کر گونگے بنے بیٹھے ہوئے، گونگے بنے ہوئے ہیں، اندھے ہو چکے ہیں۔ مگر اللہ ہمارے لیے کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ طاقتیں اگر آج گونگی اور اندھی بنے بیٹھی ہوئے ہیں تو ہم کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور ہم آج کے اس جلسے سے ہم اپنے ان فلسطین کے مجاہدین کو، ہماری ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہم دور ہیں مگر ہماری دعائیں آپ کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کی تکالیف کو دیکھ کر ہمارے آنکھ میں آنسو بھی آتے ہیں، اور ہم میں جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھولے ہیں بیت المقدس کو اور مسجد اقصی کو، نہ کبھی بھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات کہنا بہت ضروری ہے، اور آپ سے اپیل بھی کر رہا ہوں کہ کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریے ان مجاہدین کے لیے کہ جو آج بے سر و سامانی کے عالم میں بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ کیا ہے غازہ اور ویسٹ بینک؟ ایک کھلی جیل ہے وہ۔ غازہ اور ویسٹ بینک کیا ہے؟ مغربی کنارہ غازہ پٹی کا ایک کھلی جیل ہے، کھلی جیل ہے۔ مگر لاکھوں سلام ان فلسطینیوں کو جن کے حوصلے آج بھی بلند ہیں، ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں۔ نوجوانوں، دیکھو ان لوگوں کی، ان کی قربانیوں کو دیکھو کہ تم آج رمضان کے بعد تم نماز پڑھنا بھول جاؤ گے، مگر وہ لوگ ہیں جن کو 16 اور 45 سال کے درمیان میں آنے نہیں جاتا، تو دیواریں کود کود کر، دوڑ دوڑ کر لاٹھیاں کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں کہ نہیں مسجد اقصی جانا ہے، بیت المقدس جانا ہے۔ لاکھوں سلام ان ماؤں پر جو ایسے بچوں کو پیدا کر کے ان کو ایسی تربیت دیتی اور ان میں جذبہ جہاد اور شہادت کو پیدا کرتی۔ لاکھوں سلام ان ہماری ماؤں پر۔ ایسی ضعیف عورتیں ہیں، مار کھا رہی ہیں ان اسرائیلی ظالموں کا، ان کی فوج کا خون بہ رہا ہے، مگر تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے۔ یاد رکھو حشر کا میدان وہیں ہوگا۔ یاد رکھو حضرت مہدی علیہ السلام اپنی فوج لے کر آئیں گے۔ یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ یاد رکھو کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہوگی، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کتنے کیا کرتے کر لو، ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہماری حکومت سے، بھارت کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اسرائیل کے اس ظالمانہ حرکتوں پر بھی تبصرہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ مذمت کریے۔ بھارت کا کنسسٹنٹ سٹینڈ یہ رہا ہے
کہ 1967 سے پہلے جو فلسطین کے بارڈرز تھے اس پر فلسطین کا اسٹیٹ بننا چاہیے.